بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بات آپ دھیان سے اور غور سے سن لیجئے کہ ان کے پاس سوائے لفظ بازی کے کچھ نہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مناظرات میں اس طرح کی ایکٹنگ جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ وہی کر پاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے آخر میں ایک روایت پیش کری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا من یعمرک بعدک، ٹھیک ہے نا، من یعمر بعدک، کہ آپ کے بعد میں خلافت کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ان تؤمر ابا بکر تجدوہ امینا زاہدا فی الدنیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کری تھی کہ اگر تم اسے چنو گے تو تم پاؤ گے کہ وہ دنیا میں امین ہوگا، زاہد ہوگا اور آخرت میں رغبت والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ مجھے بتا دیں بھائی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ اگر تم چنو گے تو ایسا پاؤ گے۔ تو در حقیقت صحابہ نے ان کو ہی چنا۔ اب مجھے بتا دیں کہ کیا اہل تشیع ان کو امین اور زاہد مانتی ہے دنیا میں اور آخرت میں رغبت کرنے والوں میں سے مانتی ہے یا دوسری طرف والوں میں سے مانتی ہے؟ یہ جواب دے دینا اس کا، کیونکہ آپ نے خود روایت پیش کری اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی روایت پیش جو آپ نے کری ہے اسی میں ابو بکر کی خلافت بھی دکھتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کری تھی کہ اگر تم چنو گے، اور در حقیقت چنا گیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق لوگوں نے چنا، اور جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ولا اراکم فاعلین، کہ آپ ایسا نہیں کرو گے، تو یہ پیشن گوئی ہے، یہ تنقید نہیں ہے۔ روافظ کو چاہیے کہ ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر تنقید کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کری ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم چنو گے، اور واقعی نہیں چنا، تو اس میں تنقید کیا ہے؟ یہ تو پیشن گوئی ہے، نہیں چننا تھا نہیں چنا، اگر ابو بکر کو چنو گے تو تم ایسا پاؤ گے۔ اور اہل تشیع کیا ان کو مانتے ہیں کہ وہ زاہد اور امین ہے دنیا میں اور آخرت میں رغبت کرنے والوں میں سے؟ اس کا جواب دے دینا۔ اچھا، ابھی جہاں تک بات ہے کہ میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، کہ اگر اللہ تمہیں خیر دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عقیدے میں علی بن ابی طالب کو خلافت دینی چاہیے تو کیسے ممکن تھا کہ ابو بکر یا عمر یا عثمان یا صحابہ میں سے کوئی بھی اسے روک لیتا؟ جب اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ تمہیں کچھ دینا چاہے تو روک نہیں سکتا، تو کیسے کسی نے روک لیا؟ اس کا جواب بھی دے دینا۔ پھر جہاں تک بات ہے، انہوں نے ایک بھی دلیل ابھی تک اپنے موقف پہ پیش نہیں کری کہ علی بن ابی طالب خلیفہ بلا فصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلیفہ، ایک دلیل ایسی نہیں آئی ابھی تک۔ میں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کی زبان سے دکھا دینا کہ انہوں نے کہا کہ اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، اب میں جو اجماع کی بات کر رہا تھا، پہلی بات یہ کہ یہ ان کی دلیل ہے، یہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک بات انہوں نے اور کہی کہ دلیل جو ہے نا وہ روافظ کی کتاب سے دو، کیونکہ آپ اپنی دلیل کیوں پیش کرو گے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دعویٰ اصفہانی صاحب آپ نے کیا تھا کہ آپ اہل سنت کی کتب سے دکھائیں گے، تو میرا بھی دعویٰ، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اہل تشیع، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میں روافظ کو کافر اور مرتد سمجھتا، تو ان کی کتابوں کی کیا حیثیت؟ جب ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں تو ان کی کتابوں کی کیا حیثیت بھائی؟ اور نہج البلاغہ سے میں نے آپ کو روایت نہیں دی، میں نے آپ کو پیش نہیں کیا کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا وَإِنَّ مَشْهُورًا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَسَمُّوهُ إِمَامًا كَذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضَا، کہ اگر مہاجرین انصار کسی لوگ کسی آدمی پہ جمع ہو جائیں، اس کو امام بنا لے تو اللہ کی رضا اسی میں۔ تو جب مہاجرین انصار ابو بکر پہ جمع ہوئے، اس کو امام بنایا، تو اللہ کی رضا اسی میں۔ خود نہج البلاغہ کی یہ بات موجود ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اب میں اجماع آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ذلك بانهم يؤمنون بان الخلیفۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ، کہ اس میں صحابہ کرام کا اجماع تھا اور وہ تمام اس کو یہی مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلیفہ ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ امام شافعی رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں ما اجمع المسلمون علیہ من ان یکون خلیفۃ واحدا فاستخلفوا ابا بکر، کہ ان تمام مسلمان اس پہ جمع ہو گئے تھے کہ خلیفہ صرف ایک ہوگا، فاستخلفوا ابا بکر، پھر انہوں نے ابو بکر کو چنا۔ تو یہ اجماع میں اگر چاہوں تو کتنا پیش کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے شروعات میں کہا کہ اجماع آپ کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اجماع بھی اپنے آپ میں دلیل، میں آپ کو دکھاتا ہوں قطعی دلیل ہے، وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ جی امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ متقدمین میں سے ایک امام ہے، متوفا 233 ہجری، وہ فرماتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ وهذا قولنا وهذا مذهبنا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں مہاجرون انصار کس پہ جمع ہوئے تھے؟ ابو بکر پہ۔ علی ابن ابی طالب آپ کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر مہاجرون انصار کسی پہ جمع ہو جائیں، کسی شخص کو امام بنا لے تو اللہ کی رضا اسی میں۔ تو مجھے بتاؤ
कि जब मुहाजिरून अंसार अबू बकर पे जमा हुए तो आप क्यों नहीं मानते कि अल्लाह की रजा उसमें है? जब सैयदना अली का यही फरमान है तो आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है ना भाई। इस तरह से इमाम अबू हसन अल अशरी फरमाते हैं मिम्मा यदुल्लु अला इमामत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नल मुस्लिमीन जमीअन बायऊ वंकादु लिल इमामती, तमाम मुसलमान जमा हो गए थे। ये भी तमाम दलाइल में से एक दलील ये भी है अबू बकर की खिलाफत पे कि तमाम मुसलमान उन पर जमा हुए, उनकी बैत करी। तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने जो बात कही थी कि मुसलमान मुहाजिरून अंसार जब जमा होते हैं तो वो अपने आप में दलील होती है। अब इन्होंने कहा कुरान से कुछ पेश कर दो, मैं कुरान से आपको दिखाता हूँ। लेकिन जहां तक बात है कि आप याद रखिएगा कि आपने अपने मौकिफ पर अभी तक कोई दलील नहीं दी। अब देखें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुरान की ये जो आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है वो जो तुम में से ईमान लाए और अमल सालेह किए उन पर में खिलाफत अदा करेगा जैसे कि तुम में से पहले वालों को करी थी। इसके बारे में अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह लिखते हैं अल्लज़ी युक़्तअ बिही मिनल किताबि वस्सुन्नति व अक़वालि उलमाइल उम्मह व यजिबु अन तु'मिना बिहिल क़ुलूबि वल अफ़इदह फज़लु सिद्दीक़ अला जमीइस सहाबा वला मुबालात बिअक़वालि अहलि शिया वला अहलिल बिदअ। कहते हैं कि वो चीज जो कतईयत से कुरान और हदीस से, कुरान और सुन्नत से, अक़वाल उलमा से साबित हो जाती है वो ये है कि आप पे वाजिब है कि आप दिलो जान से अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को बल्कि फजीलत को तमाम सहाबा पे वाजिब समझे। और इसी तरह से कहते हैं कि अहले शियत का और अहले बिदअत का अक़वाल इस मामले में कोई हैसियत नहीं रखता, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। इसी आयत के तहत वो कहते हैं, इसी आयत की तफसीर में तफसीर इब्न अबी हातिम इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल हमीद मारी मुतवफ़ा 192 हिजरी फरमाते हैं अरा विलायत अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फी किताबिल्लाहि तबारक व तआला, मैं अल्लाह की किताब में अबू बकर और उमर की खिलाफत को देखता हूँ। क्या कहा? यक़ूलुल्लाह तबारक व तआला वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। इसी आयत के तहत कहते हैं कि मैं अबू बकर और उमर की खिलाफत को देखता हूँ। इमाम आजुरी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 360 हिजरी इसी आयत के बारे में लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर और उस्मान और अली की खिलाफत कुरान में इस आयत के तहत मौजूद है। ये कुरानी दलील है। इसके अलावा जब मैं अहदीस से इस्तेदलाल करूंगा, उलमा के अक़वाल पेश करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि हमेशा से ये बात उलमा ने भी मानी है कि अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत साबित है। ये जो आप कहते हैं ना नस्से जली, तो नस्से जली मैं जानता हूं कि आपके यहाँ ये वाजिब और फर्ज है कि आप नस्से जली से इस्तेदलाल करें, जैसे कि शेख मुफीद या अल्लामा हिल्ली या उनके अलावा ने पेश किया है कि अम्मन नस्सिल जली फहुवा मा यस्तदिल्लु बिज़ालिका अला इमामा, कि उसके साथ आप साबित करेंगे इमामत, और नस्से खफी से जायज़ नहीं कि आप इस्तेदलाल करें। तो ये आपका उसूल है। उसके अलावा आप ये जवाब दे देना। मैंने आपसे 2 बार 3 बार हो चुका है कि मैंने आपसे पूछा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन युरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफज़लिही, कि जब अल्लाह तुम्हें खैर देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, तो आप जब अल्लाह ने इरादा किया और साबित किया कि अली आपके अकीदे में कि अली इब्न अबी तालिब खलीफा होने चाहिए, तो कैसे मुमकिन था कि अबू बकर या उमर या उस्मान या सहाबा में से कोई भी उसे छीन लेता? ये एक चीज है। उसके अलावा जो अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि मुहाजिरून अंसार जब जमा हो जाए किसी शख्स पर और उसको इमाम बनाए तो अल्लाह की रजा उसमें, तो जब जमा हो गए अबू बकर पे तो आप क्यों नहीं मानते? जी बहुत शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हो गया। अब हम तीसरी टर्न की पहली बारी के लिए चलते हैं जनाब से शहबाज रज़ा इस्फ़हानी साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, राफ़ज़ियों को काफ़िर कहते कहते हमने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफ़िर कहते हैं जी, जवाब नहीं दिया। अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला पे जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने इनसे अभी तो दोबारा यू टर्न भी ले लिया। इतनी जल्दी तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अभी 2 मिनट पहले तो आपने क्या कहा था, भाई हमारे यहाँ तो मनसूस नहीं है, फिर अब ये कुरान की आयतें पढ़ के हमें सुना रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने शुरू में मुझसे एक सवाल किया था, आपको अगर जहन में हो, इन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे ये जो आप रिवायतें पेश कर रहे हैं, एक रिवायत पेश करेंगे कि इस रिवायत से इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत पे इस्तेदलाल किया हो। किया था ना सवाल, मेरे नाज़रीन सवाल किया था इन्होंने पहले। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जो आपने आयत इस्तिखलाफ पढ़ी है, अबू बकर साहब ने इससे इस्तेदलाल किया था, उमर साहब ने इस्तेदलाल किया था? सल्फी साहब, आखिर मुनाजरे तक आपको इस राफजी शियान अली का चैलेंज है, दिखा देना, एक ज़ईफ़ रिवायत भी ले आना कि जनाब अबू बकर ने कहा ये आयत खिलाफ जो है ना, इससे मेरी खिलाफत साबित हो रही है। सल्फी साहब लिख लें, या आप लिख रहे हैं फिर जवाब नहीं देते। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा कि मैं इससे सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब दें। कुरान मजीद में इन्होंने मैंने आयत पढ़ी है कि कुरान मजीद में आयत है कि अगर अल्लाह किसी से खैर का इरादा करना चाहे तो अल्लाह उस तक खैर पहुंचाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कि कुरान मजीद ने क्या कहा कि हमने आपको क्या जी 2 रास्ते दिखा दिए हैं। कौन से? कि मैं आपकी खिदमत में वो आयत ले आऊं ताकि इम्मा शाकिर हूं व इम्मा कफूरा। भाई अल्लाह वाकई जिस तरह, ये मुलाहिजा कीजिए
کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا. کیا بتایا؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ہادی ہے. ہدایت کا راستہ دکھایا. آپ نے اس کو کیا بنانا تھا؟ خلیفہ بنانا تھا، امام بنانا تھا. آپ نے نہیں بنایا. کیوں؟ آپ نے کہا کہ ہم جائیں گے وَإِمَّا کفورا میں، ہم کفر کریں گے. اور رسول اللہ کے بعد وہی کیا، جیسا کہ بخاری کہتی ہے کہ ما احدث بعدی، یعنی کیا رسول اللہ کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے. وہ امام علیہ السلام کی امامت انہوں نے چھوڑ دی. تو یہ قرآن مجید سے آپ نے جو آیت پڑھی ہے، ایک آیت پڑھ کے دیکھیں. سلفیوں کی عادت ہے وہابیوں کی. وہابی کیا کرتے ہیں؟ آدھی ایک آیت لیں گے اور کہیں یفسر بعضھا بعضا. اللہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ اگر کسی سے خیر کا ارادہ کرنا چاہے تو یہ بتائیں کہ ابو بکر کی خلافت خیر تھی یا نہیں تھی؟ سلفی صاحب میرے سوال کا جواب دینا ہے. خیر تھی یا نہیں تھی؟ اگر وہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا تو ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تھا، تو اس خیر سے سعد بن عبادہ دور کیوں ہوا؟ اور آپ نے مجھے بیان کیا، اب اس سوال کا جواب دینا ہے آپ نے، کہ یہ خیر سے حضرت سعد بن عبادہ امیر المومنین 6 ماہ تک دور رہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو ان کو کیا ہے، غضبناک ہو کر گئیں اور ان سے پوری زندگی کلام تک نہیں کیا آپ کی اس خیر سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت زہرا تک خیر نہیں پہنچانی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی جو خیر ہے وہ سعد بن عبادہ تک نہیں پہنچانی تھی؟ آیت سے غلط استدلال نہیں کریں نا، یہ ہمیں بہت آتا ہے. یہ دیکھیں، ملاحظہ کریں، انہوں نے کہا اجماع کو ابھی 1 منٹ میں ہم سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی اجماع، یہ کیسا اجماع ہے کہ سعد بن عبادہ المتخلف عن بیعتہ، یہ اگر صفحہ نشون بدید کہ سعد بن عبادہ تو متخلف، یعنی اس نے بیعت ہی نہیں کی اولاً و آخراً، وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے بیعت نہیں کی. اب انہوں نے کہا کہ جی اجماع ہو گیا. اجماع کب ہوا تھا؟ سلفی صاحب مجھے یہ بتائیے گا اجماع کب ہوا تھا ابو بکر کی خلافت پہ؟ یہ آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب دینا، اجماع کب ہوا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اجماع کی حیثیت کیا آپ کے ہاں. امام علی علیہ السلام نے تو وہ اجماع کیسا تھا؟ اجماع پہ ابھی ہم 2 منٹ میں فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. یہ المحلہ ہے، ٹھیک ہے. المحلہ میں کیا کہتے ہیں؟ اف لکل اجماع یخرج عنہ علی بن ابی طالب، کہ جس اجماع پر علی ابن ابی طالب نہ ہو. اف ہے آگے کہ اللہ لعنت اللہ، ایسے اجماع پہ لعنت اللہ کی. آؤ بسم اللہ. امام علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اہل سنت کا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں نظریہ بھی نقل کر دوں کہ 6 ماہ تک امیر المؤمنین نے، اب یہ 6 ماہ تک تو کیا ہو گیا سلفی صاحب؟ 6 ماہ تک تو لعنت کے مستحق قرار پائے نا. ہائے اللہ. یہ ملاحظہ کریں، الکامل فی التاریخ ابن عسیر جزری کیا کہتا ہے؟ وَصَحِيح أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَايَعَ إِلَّا بَعْدَ 6 أشهر. سلفی صاحب فاتحہ 6 مہینے تک تو لعنتوں میں گرے رہے آپ کے افراد، ٹھیک ہے. اور وہ دھمکیوں دے کے، گھر پہ جا کے دھمکی دے کے، حضرت عمر صاحب نے تو کیا لی ہے جی؟ بیعت لی ہے. زبیر سے بیعت کیسے لی ہے؟ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس اجماع کا، مجھے ٹائم نہیں لگے گا اس اجماع کا پریشر کرنے میں. یہ ملاحظہ کریں صحیح بخاری. یہ کیسا اجماع ہے بھائی؟ یہ کیسا اجماع ہے کہ جس میں، اور یہ خیر تھی، ابو بکر کی خلافت خیر تھی، کہ ان الانصار خالفونا. عمر کہتا ہے کہ انصار نے ہماری مخالفت کی. واجتمعوا باسرهم فی سقیفہ بنی سعدہ وخالف ان علی والزبیر ومن معهما. مولا علی شیر خدا، یاسب الدین، فاروق اعظم، صدیق اکبر، بزبان رسول اللہ کما قال رسول اللہ، مخالفت کی ابو بکر کی. خیر کدھر گئی یہ بتائیں مجھے سلفی صاحب. آپ تو پہلی باری میں ڈھیر ہو گئے. آپ نے شروع میں دعویٰ کیا قرآن سنت اجماع اجتہاد. دوسری باری میں جب میں نے ان کو پڑھایا سمجھایا، میں نے کہا بھائی آپ کے ہاں امامت اور خلافت جو ہے وہ نص جلی سے ہے. تو نص جلی تو ملی نہیں، وہ آیت استخلاف پڑھی. آیت استخلاف پہ کیا ہے؟ رسول کی حدیث لے کر آئیں گے نا. آپ تو اہل سنت ہیں. اہل سنت کس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ قرطبی کی تفسیر پیش کر رہے ہیں جی. قرطبی نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر کی خلافت ہے. بھائی رسول کا خلیفہ قرطبی معین کرے گا موضوع. پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو کافر سمجھتے ہیں، آپ کی کتابوں، آپ کو مناظرے کا اصول نہیں پتا. سلفی صاحب مجھے یقین کریں دل سے واللہ باللہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ آج میں نے اوکے کیا. میں نے یقین کریں سوچا تھا پڑھے لکھے آدمی ہیں بھائی. ہم بھی آپ کو کوئی ٹیپو سلطان نہیں سمجھتے کہ آپ کہیں ہم شیعوں کو رافضی اور کافر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو بھی ہم کوئی نہیں بیٹھے کہ جناب آپ بڑے کوئی شہنشاہ ہیں، معظم ہیں. اس مناظرے کا اسلوب یہ ہے. آپ اگر کس سے کریں گے مناظرہ؟ کس سے کریں گے؟ ایسے بندے سے، عیسائی سے مناظرہ کریں گے، اس کو کیا قرآن مجید سے دلیلیں دے رہے ہوں گے، بخاری سے دلیل دیں گے. آپ نے ہم عیسائیوں کو، ہم تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کو ان کی کتابوں سے دلیل دی جاتی ہے. یہ مناظرے کا اسلوب ہے. ولو آپ سامنے والے کو کافر سمجھتے ہو، دلیل ہمیشہ مخالف کی کتابوں سے دی جاتی ہے. سلفی صاحب آپ کو پہلی 2 منٹ رہتے میری باری کو، اس ٹائم سے، ٹائم ہو رہا ہے یہاں پر 11 منٹ، چیلنج کر رہا ہوں نہج البلاغہ سے جو آپ نے 6 نمبر خطبہ پڑھا ہے اس کی سند آپ بیان کریں گے. مجھ سے تقاضا کیا تھا، وائس چلاؤں آپ کی دکھا دوں یہاں پہ، مجھے کہا تھا سند پڑھنی ہے. سلفی صاحب آپ نے سند کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں صحیح سند سے اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا سلفی صاحب مناظرہ ختم.
میں مناظرہ اسی میں ختم کر دوں گا، اس سے زیادہ کوئی رعایت ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ لیکن سلفی صاحب یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، آپ کے بزرگان سلفیوں میں سے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جیسے جب نہیں ٹک پائے تو آپ تو ماشاءاللہ ابھی طفل مکتب بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی علی کو نہیں چنا، آیت کیا پڑھی انہوں نے؟ وہ کہا جی وہ ان تو امرو ابا بکر، اگر ابو بکر کو بنائیں گے تو اس سے کیا ہے، اس کو زاہد اور امین بھائی زاہد اس کی اپنی ذات تک مربوط ہے، امام کا ہادی ہونا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بڑی پیاری بات کی، وما اراکم فاعلین، کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ رسول نے کہا تھا۔ سلفی صاحب بہت پیاری آپ نے بات کی، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جناب وما اراکم فاعلین، یہ صحابہ ایسا نہیں کریں گے، کیوں؟ چونکہ رسول نے فرمایا ان تجدوہ، اگر علی کو ان تو امر علی کو امیر بناؤ گے تو اس کو ہادی اور مہدی پاؤ گے۔ صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں چاہیے، اس لیے حضرت عائشہ نے بیعت نہیں کی، ان کو ہادی اور مہدی نہیں چاہیے، ظاہری بات ہے جنت میں جانا ہوتا ہے ہدایت کے لیے، ان کا ہم نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے بھائی۔ زبیر صاحب، طلحہ صاحب، معاویہ صاحب، عمرو عاص صاحب، کیا کہتے ہیں جناب وہ آپ کے عمر صاحب کے بیٹے عبداللہ بن عمر صاحب، کسی نے بھی امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، کیوں؟ چونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ ان تؤمروا علیا تجدوه ہادیا مہدیا، وہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ علی کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے ہٹنے والے جناب عائشہ، ابو بکر کون تھے؟ ابو بکر عمر صاحب تو شروع سے تھے، جناب عائشہ، طلحہ، زبیر، عمرو عاص، آپ کا جناب معاویہ، سب صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ تو یہ آپ کے سوالوں کے جواب۔ اب چونکہ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی باری میں نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا، لکل قوم ہاد، روایتیں پڑھی، صراط مستقیم علی، کوئی جواب نہیں دیا، اور کہا امین۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، کہا جی امین ہے، عمر امین ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 74، ومن اہل الکتاب من ان تعمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، یہودی ایک کافر بھی امین ہو سکتا ہے۔ عمر اگر امین ہے تو قرآن مجید کہتا ہے یہ امین صفت تو ایک یہودی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے عمر کی کون سی فضیلت ہے؟ میں نے کہا تھا نا آج قرآن آپ لوگوں کو سلفیوں کو لڑنے والا ہے، تو مہربانی کریں میرے سوالوں کے جواب دیں، اور وہ نہج البلاغہ کی سند آپ نے اس باری میں لازمی پیش کرنی ہے، لازمی۔